سید الاولین خاتم النبیین امام الانبیاء مبدأ الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد اہل بیت عظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی شخص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا علم عطا کیا تھا، اور اس علم کی کثرت کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا براہ راست اللہ سے کلام کرنا تھا۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جتنا بڑا استاذ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور اتنا ہی علم وہ اپنے شاگردوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ براہ راست علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اب ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاذ ہیں، اور استاد کا علم بے بہا ہے۔ اللہ کی ذات کے علم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں۔ جب استاد کا علم اتنا ہے تو شاگرد حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص ہوں گے تو اللہ انہیں بھی اتنا ہی علم عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علم حاصل کرنے والوں میں فرق آ سکتا ہے کہ کوئی استاذ کی مجلس میں علم حاصل کرتا ہے، اس علم سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی استاذ کی علم کی مجلس میں بیٹھ کر علم سننے کے باوجود بھی علم کو حاصل نہیں کر سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت مجمع کے سامنے بیان فرما رہے تھے تو آپ کے علم کو دیکھ کر ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے زیادہ علم بھی کسی آدمی کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے سے زیادہ علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس مجلس سے فارغ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے جب طور پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آج آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ سے زیادہ علم والا کوئی شخص نہیں ہے، جبکہ اسی زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا میرا ایک اور بندہ بھی موجود ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات سن کے پریشان بھی ہوئے، گھبرائے بھی، اور دل میں یہ تڑپ بھی پیدا ہوئی کہ اگر میرے سے زیادہ علم کسی آدمی کے پاس ہے تو میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر میرے سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تو آپ مجھے اس کا پتہ بتلا دیجئے، میں اس سے علم حاصل کروں گا، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اور میں دوستو، جو صاحب عقل ہوتا ہے، صاحب فہم ہوتا ہے،
صاحب ذی استعداد ہوتا ہے، جس میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی علم کی بات کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یعنی اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، جب تک وہ علم حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، نبی محترم فرماتے ہیں اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے افغانستان، تاجکستان سے اوپر کا جو علاقہ ہے، سمرقند اور بخارا، یہاں کے رہنے والے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے شام اور عراق اور مدینہ اور مراکش، ان علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے ملکوں کا سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے مجھے یاد ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کوفہ، بڑا مشہور شہر ہے کوفہ، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد ایک بڑا مدرسہ بنایا تھا، اور وہاں پر دور دور سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوفہ کا سفر کتنی مرتبہ کیا، میں بار بار کوفہ جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ جب انہوں نے صحیح بخاری شریف لکھنا شروع کی، تقریباً 10,000 کے قریب احادیث ہیں، اور تکرار کے ساتھ اگر تکرار کو حذف کیا جائے تو 5,500-6 ہزار احادیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب ایک حدیث لکھنا ہوتی تھی تو ایک حدیث کو لکھنے کے لیے پہلے غسل کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پیارے پیغمبر کے روضے کے سامنے ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس حدیث کو روضے رسول کے سامنے بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ پیارے پیغمبر کا فرمان حق اور سچ ہو جو میں اپنی کتاب میں لکھنے لگا ہوں۔ تو میں دوستو، علم جو ہے اس کو حاصل کرنا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس امتی کو سرسبد و شاداب کرے، اللہ میرے اس امتی کو سرسبد و شاداب کرے کہ جس نے میری بات کو سنا، میری حدیث اس تک پہنچی، فحافظها، اس نے اس کو سنا اور اس کو محفوظ کیا، اور اس نے اس حدیث کو دوسرے آدمی تک پہنچا دیا، یہ سمجھ کر یہ پیارے پیغمبر کی بات ہے، اس نے دوسرے آدمی تک پہنچا دیا۔ پیارے پیغمبر اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے میرے امتی کو سرسبد و شاداب رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس شخصیت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس میرے سے بھی زیادہ علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا پتہ پوچھا کہ یا اللہ مجھے اس کا پتہ بتا دیجیے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کا شاگرد بنوں گا اور علم حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تڑپ کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اس طرف کو سفر شروع کر دو، چلتے چلتے جہاں پر 2 دریا آپس میں ملیں گے وہاں پر آپ نے جا کر رک جانا ہے، وہیں پر آپ کو وہ آدمی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اے اللہ مجھے اس کا پتہ کیسے چلے گا، اس جگہ کا کیسے پتہ چلے گا، 2 دریا کے ملنے کی جگہ جو 2 دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے
وہ تو بہت بڑی جگہ ہوتی ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اب وہ کون سی جگہ پہ بزرگ شخصیت ہے کہ جن سے میں جا کر علم حاصل کر لوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے ساتھ ناشتے میں کھانے کے لیے مچھلی لے لو، اور جہاں پر یہ مچھلی تمہارے تھیلے سے نکل کر چلی جائے، گم ہو جائے، سمجھ لینا کہ وہ جگہ ہے، وہاں پر وہ آپ کو بزرگ ملیں گے جن سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور تھیلے کے اندر مچھلی ڈال لی۔ اب یہ مچھلی کچی تھی یا بھنی ہوئی تھی؟ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھلی بھنی ہوئی تھی، کچی مچھلی نہیں تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ کھانا جو میں نے تھیلے کے اندر رکھا تھا، مچھلی، وہ لے آؤ، اس کو کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے چلے، اب کتنے دن کا سفر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، اور جتنا راستہ موسیٰ علیہ السلام نے طے کیا، راستے میں انہیں بھوک نہیں لگی۔ جب عین اس مقام پر پہنچے جہاں پر اللہ کے اس بندے سے ملاقات ہونی تھی، جن سے ملنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، صبح فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ یہاں پر تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، آرام کرنے کے بعد پھر آگے سفر طے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، خادم بھی وہاں پر لیٹ گیا۔ اتنے میں اس مچھلی نے، وہ جھولے سے مچھلی نکلتی ہیں اور نکل کر جو ہے وہ دریا کی طرف چل پڑتی ہے اور دریا میں چلی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے، اٹھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جب سفر طے کرنا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ جو مچھلی میں نے آپ کو دی تھی تھیلے میں رکھنے کے لیے، وہ لے آؤ، آتینا غداءنا، کہ لے آؤ اب میرا ناشتہ جو ہے، ہمارا کھانا، تاکہ ہم وہ کھانا کھا لیں، بھوک لگی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خادم سے کہا کہ وہ مچھلی لے آؤ، تو وہ خادم کہنے لگا کہ وہ مچھلی تو کب کے سمندر میں، دریا میں چلی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ خادم کہنے لگا کہ میں بھول گیا، مجھے نہیں پتا چلا۔ جب وہ مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا کی طرف جا رہی تھی، آہستہ آہستہ چلتی، تو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جب آپ بیدار ہوئے، اٹھے سو کر، آپ نے مجھے کہا کہ سفر شروع کرو، میں نے وہ تھیلا اٹھایا اور اٹھا کر میں آپ کے ساتھ چل پڑا۔ میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ مچھلی یہاں پر دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو جگہ تھی جہاں پر ہمیں وہ اللہ کے بندے ملنے تھے، بزرگ ملنے تھے، ہم نے ملاقات کرنی تھی۔ اب وہاں پر واپس آئے، جب واپس آ کر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، ڈھونڈے، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ کے وہ بزرگ ہیں جنہیں اللہ نے میرے سے بھی زیادہ علم عطا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں وہ اللہ کا بندہ ہوں جسے اللہ نے آپ سے بھی زیادہ علم عطا کیا ہے۔ اب ایک آدمی صاحب علم ہو، اللہ نے اسے بڑا علم عطا کیا ہو، اور ہو بھی وقت کا نبی، اور ہو بھی اللہ کا پسندیدہ نبی، اور ہو بھی وہ نبی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، جنہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ سوال کر رہی ہیں اور وہ اللہ کے بندے جواب دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے آپ سے زیادہ علم عطا کیا، تو یہاں پر معاملہ بڑا عجیب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی بھی تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے جلال کو استعمال نہیں کیا، غصہ نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے، میں وہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔
میں علم آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ علم سکھا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بزرگوں نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس علم کو حاصل کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، وہ علم آپ نہیں سیکھ سکتے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، علم حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، آپ میرے ساتھ سفر بھی نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی برداشت نہیں ہے، اتنا صبر نہیں ہے۔ جب علم کی کلاس میں، علم کی مجلس میں پہنچو گے وہ تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن میرے ساتھ آپ نے جو سفر کرنا ہے آپ وہ سفر بھی نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ نہ چلیں۔ اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیے ہیں وہ علم آپ کے لیے کافی ہے، آپ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی ہمت اور طاقت تو نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ تو میرے ساتھ چل بھی نہیں سکتے، سفر بھی نہیں کر سکتے، جس سفر پہ میں جا رہا ہوں آپ راستے میں ہی واپس آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ میں دوستو، جب استاد کسی شاگرد کو کہہ دیں کہ آپ کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو شاگرد کو مان جانا چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ وہ شاگرد واقعی صاحب صلاحیت ہو، صاحب استعداد ہو، پھر تو بات ہے، لیکن اگر اس کے اندر استعداد نہیں ہے، ایک آدمی کو ایک مسئلے کا علم نہیں ہے اور وہ آدمی اس مسئلے میں پڑھ کے الجھ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے علم الفقہ حاصل کرنا شروع کی۔ علم فقہ جانتے ہیں نا، مسائل جو ہم مسائل پڑھتے ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، ان کی کتابیں الگ سے باقاعدہ چھپی ہوتی ہیں، علم الفقہ بولا جاتا ہے اسے۔ علم الفقہ حاصل کرنے شروع کی تو استاد نے ان سے فرمایا کہ اے محمد، ان کا نام محمد تھا، محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل، تم علم فقہ حاصل نہیں کر سکتے، تم ایسا کرو علم حدیث حاصل کرو، علم فقہ حاصل نہ کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، میں علم فقہ حاصل نہیں کرتا۔ انہوں نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، اللہ نے آج انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ محدثین میں جب بھی کسی کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس طرف نہ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے تو یہ علم حاصل کرنا ہے اور میں علم حاصل کیے بغیر جاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ میں اس وقت کا نبی ہوں، اور نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس اس سے زیادہ علم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ علم حاصل کر کے جاؤں گا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک شرط ہے میری کہ علم حاصل کرنے کے دوران کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا۔ علم حاصل کرنے کے دوران کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا۔ اور میں دوستو، یہ ویسے بھی ادب کا تقاضا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو سیکھ رہا ہو، جب تک وہ بات مکمل نہ ہو جائے، معاملہ کمپلیٹ نہ ہو جائے، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کلاس کے اندر یہ بات سکھائی جاتی ہے، طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب تک ایک ٹاپک ٹیچر یا لیکچرار یا استاد مکمل نہ کر لے، اس وقت تک اس سے سوال نہ کریں۔ جب وہ بات مکمل کر لے پھر اس سے سوال کریں کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے اور یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ استاد جی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیجئے۔ علم حاصل کرنے والوں کی یہ مثال ہیں۔ ایک بڑے بزرگ اللہ والے گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب ابھی ہندوستان کے زمانے کی بات ہے، بڑی کتاب لکھی انہوں نے، اور لکھنے کے بعد انہوں نے وہ کتاب اپنے شاگرد کو دی کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھو،
اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوئی کمی ہو تو مجھے اطلاع کرو تاکہ میں وہ غلطی دور کر دوں۔ اس کو ہماری بولی میں پروف ریڈنگ کہا جاتا ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ کرو، اس کو دیکھو کوئی غلطی تو نہیں ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو دور کر دو۔ اب وہ شاگرد نے کتاب پڑھنا شروع کر دی، پڑھتے 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 ایک جگہ پر انہیں محسوس ہوا کہ یہ غلطی ہے، انہوں نے وہاں نشان لگایا، باقی کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ پوری کتاب پڑھنے کے بعد ایک جگہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ غلط ہے۔ استاد محترم کی مجلس میں آتے ہیں اور استاد سے آ کر عرض کرتے ہیں، استاد جی آپ کی ماشاءاللہ کتاب بہت اچھی ہے، آپ نے مکمل کتاب بڑی پیاری لکھی ہے، لیکن ایک جگہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط لکھی ہے، آپ نے غلط کام کیا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ ایک جگہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے وہ سمجھا دیجیے۔ اب جب استاد نے وہ کتاب منگوائی، کہنے لگے کہ مجھے پڑھ کے سناؤ، جب پڑھ کے سنائی تو استاد نے جب سنی تو استاد کو سمجھ آ گئی کہ یہ غلطی تو میری ہے، ان کی تو نہیں ہے، تو فرمانے لگے اچھا یہ کتاب یہاں رکھ جاؤ، میں اس کو ذرا سمجھ لوں، پھر آپ کو میں بعد میں سمجھا دوں گا۔ پھر اس غلطی کو دور کیا، دور کرنے کے بعد شاگرد سے کہا کہ یہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ، تو وہ شاگرد نے جب پڑھ کے سنائی تو کہنے لگے کہ استاد جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ ہوتا ہے ادب، اپنے استاد کے ساتھ بات کرنے کا، اپنے بڑے کے ساتھ بات کرنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بزرگوں نے فرمایا کہ علم کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں آپ نے بولنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گا، چل پڑے۔ راستے میں دریا آتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور وہ بزرگ بھی کشتی میں سوار ہو گئے، دریا پار کرنا تھا۔ کشتی میں جب سوار ہوئے، جب کشتی کنارے پہ لگنے لگی تو حضرت ان بزرگوں نے کشتی کا ایک پھٹا نیچے سے ایسے کھینچا، پھٹا نکال کے پھینک دیا، پانی کشتی کے اندر آ گیا، لیکن لوگ اتر گئے، کشتی جو ہے وہ خراب ہو گئی، اس کا پھٹا ٹوٹ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو غریب آدمی کی کشتی توڑ دی۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ نے یہ غلطی کیوں کی ہے، آپ نے سوال کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میں غلطی نہیں کروں گا۔ آگے گئے، آگے ایک بچہ کھیل رہا تھا، ان بزرگوں نے اس بچے کو پکڑا، معصوم سا بچہ تھا، اس بچے کو پکڑا، پکڑ کے اس کی گردن مروڑی اور اس کو مار کے پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور علم بھی تھا، فوراً سوال کر دیا، اعتراض کر دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس بچے کو مار دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خاموش، میں نے کہا تھا نا کہ سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں سوال کروں گا۔ آگے تھوڑا سا گئے، ایک بستی کے اندر سے گزرے، بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، پوری بستی میں سے کھانا مانگا، کسی نے بھی کھانا نہیں دیا۔ جب بستی سے باہر نکلنے لگے تو ایک دیوار ایسے جو کھڑی ہوتی ہے وہ ایسے ٹیڑھی ہوئی بھی تھی، گرنے والی تھی، ان بزرگوں نے اس دیوار کو ایسے دھکا دیا، دھکا دے کے سیدھا کر دیا اور آگے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ ایک تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا ہمیں، اوپر سے آپ نے ان کا یہ بھلا کر دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو جب یہ تیسرا سوال ان بزرگوں نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگوں سے کیا، تو ان بزرگوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ تو علم حاصل نہیں کر سکتا، تو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ میں دوستو یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، علم حاصل کرنے کے لیے تحمل اور برداشت بھی ہونا چاہیے۔ جب آدمی کسی کی بات سنے، جب کسی مسئلے کو سنے، اگر اس کے برعکس مسئلہ سنا ہوا ہے یا اس نے مسئلہ سنا ہوا نہیں ہے تو اس آدمی کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ بات اصل کھل کے سامنے آ جائے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ تو میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ جو 3 باتیں ہوئی ہیں میں تمہیں ان 3 باتوں کا جواب ضرور دوں گا۔ نمبر 1، وہ جو میں نے کشتی کا پھٹا نکال کے پھینک دیا، کشتی کو خراب کر دیا،
دریا کے دوسرے کنارے ایک بادشاہ تھا ظالم، وہ لوگوں کی کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، اور یہ ایک غریب آدمی کی کشتی تھی، وہ صحیح کشتیوں پہ قبضہ کرتا تھا، جو ٹوٹی ہوتی تھی کشتیاں ان پہ قبضہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کی کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کی کشتی کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اور وہ جو بچہ تھا، وہ بچہ اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کا نافرمان بننا تھا، اور ماں باپ کو مجبور کرنا تھا کہ اس کے ماں باپ کافر ہو جائیں۔ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، مار دیا، تاکہ وہ بڑا ہو کے ماں باپ کا نافرمان نہ بنے۔ اللہ نے اس ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے اللہ نے ان کو، اس بیٹی کی اولاد میں 70 نبیوں نے جنم لیا۔ کتنے نبی آئے؟ 70 انبیاء علیہ السلام آئے۔ اور وہ جو تیسرا جو دیوار میں نے سیدھی کی، وہ دیوار جو تھی یتیم بچوں کی تھی، اور ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے سارے ظالم تھے، یہ وہاں سے خزانہ نکال لیتے، اور وہ بچے یتیم تھے۔ میں نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی تاکہ ان بچوں کا خزانہ بچ جائے، اور وہ بڑے ہو کے وہاں سے خزانہ نکال لیں۔ تو پہلا جو کام ہوا وہ بھی کسی فائدے کے لیے ہوا، دوسرا کام جو ہوا وہ بھی کسی فائدے کے لیے ہوا، تیسرا کام جو ہوا وہ بھی کسی فائدے کے لیے ہوا۔ اس لیے ان بزرگوں نے کہا کہ چونکہ آپ سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا اب میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہو چکا، ختم ہو چکا۔ آپ اپنے گھر چلے جائیے اور میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ میں دوستو، جن بزرگوں کو موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے گئے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد علم حاصل کرنا مقصود نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ علم حاصل کرنا۔ آج کا جو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس میں مقصد تھا کہ مومن کو جب پریشانی آتی ہے، اللہ اس مومن کے بدلے میں اسے خیر عطا فرماتے ہیں۔ بچوں، کشتی والے کو پریشانی آئی، اللہ نے اس کی کشتی کو بچا لیا ظالم بادشاہ سے۔ اب وہ کم از کم اپنی کمائی تو کرتا رہے گا۔ ماں باپ کا چھوٹا بیٹا مر گیا، ماں باپ کو پریشانی آئی، لیکن اللہ نے اسی ماں باپ کی اولاد میں کتنے نبیوں کو پیدا کیا؟ 70 نبیوں کو پیدا کیا۔ بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، پریشانی آئی، لیکن جب دیوار کو سیدھا کر دیا تو ان معصوم یتیم بچوں کا فائدہ ہو گیا کہ اس دیوار کے نیچے جو خزانہ دفن تھا، اللہ نے وہ خزانہ ان کو عطا کر دیا۔ تو مومن کو جو پریشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کی پریشانی میں خیر عطا کرتے اسے۔ بیٹے یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا، یہ نہ بیٹھا کریں، آگے ہو کے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ہمت والے ہیں، آگے ہو جاؤ، شاباش۔ جوان آدمی تو ویسے بھی مسجد کی دیوار کو ٹیک نہ کرائے، آجا بھی تو بھی اٹھ سے آجا، شاباش۔ مسجد کی دیواروں کو ویسے بھی ٹیک لگانا بے ادبی ہے، کبھی بھی ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرے مسجد کی دیوار کے ساتھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں تو ان کے خامن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے بچے تھے 5-6۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بڑی پریشان ہوں، آپ میرے لیے کوئی دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا کوئی بہترین نعم البدل عطا فرما دیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ام سلمہ یہ دعا پڑھا کریں، یہ آپ لوگوں کو بھی میں دعا بتلا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ دعا پڑھا کریں۔ وہ دعا کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اے اللہ میرے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے، اللہ اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دے، یعنی میری اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بہترین نعم البدل عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات مان لی اور میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی کہ اے اللہ کہ میری مصیبت کو ٹال دے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے پیغام نکاح بھیج دیا، میرا نکاح حضور سے ہو گیا۔ بات سمجھا رہی ہے؟
میرے دوستو، جب ہم کسی کو پریشانی میں دیکھیں، مبتلا دیکھیں، کسی کو بیماری کے اندر دیکھیں، پریشانی کے اندر مبتلا دیکھیں، میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو پریشانی کے اندر دیکھو، مبتلا دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ فرمایا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ نے جو پریشانی اور مصیبت آپ کو دی ہے، اللہ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ فرمایا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس اللہ نے مجھے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے مجھے اس بیماری میں مبتلا نہیں کیا۔ اس لیے میں دوستو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ورنہ جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مومن جو مسلمان ہوتا ہے اس کا معاملہ دونوں طرح سے بہتر ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کا معاملہ دونوں طرح سے بہتر ہے۔ اگر مومن کو اچھائی پہنچے تو بھی مومن کا معاملہ بہتر ہے، اور اگر مومن کو کوئی پریشانی آئی تو بھی مومن کا معاملہ بہتر ہے۔ اگر مومن کو کوئی اچھائی ملتی ہے، مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تو بھی مومن کا معاملہ بہتر ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی پریشانی آتی ہے اور اس پر مومن صبر کرتا ہے تو بھی مومن کے لیے بہتر ہے، کیونکہ شکر کرنے سے بھی جنت ملتی ہے اور صبر کرنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ شکر کا بدلہ بھی جنت ہے اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو انسان کو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک کانٹا بھی انسان کو اللہ کے راستے میں چبھ جائے، ایک کانٹا، کیا اس کی حیثیت ہے؟ ایک آدمی جا رہا ہے، جاتے جاتے راستے میں اس کو کانٹا لگ گیا، جاتے جاتے اس کو راستے میں ٹھوکر لگ گئی، یا گھر میں کھڑا تھا، کوئی دروازہ کھلا اور ایک دم سے اس کو لگ گیا، اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اچانک اگر کسی کو کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر انسان کو کوئی زخم ہوا اور زخم سے خون نکل آیا، توجہ کیجیے گا، کوئی بھی زخم ہوا اور زخم سے خون نکل آیا، کل قیامت میں جب وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس زخم سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو زخم ہوا دنیا میں، اس زخم سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون سے فرمائیں گے کہ رک جا، بند ہو جا۔ وہ خون کہے گا کہ اللہ میں بند نہیں ہوتا۔ اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں بند ہوتا؟ وہ خون کہے گا کہ یا اللہ میں اس وقت تک بند نہیں ہوں گا جب تک کہ اس آدمی کی بخشش نہ ہو جائے جس کے جسم سے میں نکل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے، وہ خون رک جائے گا۔ اور میرے دوستو اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ جو خون انسان کے جسم سے نکلے گا، اس خون کی خوشبو جو ہے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ یعنی خون کے اندر خوشبو بھی ہوگی اور خون کے اندر یہ کمال بھی ہوگا کہ خون جب تک اس آدمی کی بخشش نہیں کروائے گا، خون نہیں رکے گا۔ اس لیے جب بھی دنیا میں کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یہ کافروں کے لیے تو مصیبت ہے لیکن مومنوں کے لیے مصیبت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر پریشانی اور مصیبت اور بیماری کو مومن کے لیے خیر بنایا ہے۔ یہی مصیبت مومن کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، یہی مصیبت مومن کے لیے خیر کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی مصیبت مومن کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی مصیبتیں اور پریشانیاں مومن کے جنت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بھی ہیں، اور یہی مصیبتیں مومن کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔